بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحیم ہے. سب سے پہلے میں روایتی طور پہ نہیں بلکہ واقعی دل سے شکریہ ادا کروں گا پاکستان ریڈیو پاکستان کا اور ایک یوتھ فورم کشمیر کا، جنہوں نے آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا کہ ہم بات کر سکیں. میرے جس آرٹیکل میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، وہ اس وقت دنیا کے 7 مختلف ممالک میں آلریڈی چھپ چکا ہوا ہے. اور وہ شروع یہ ہوتا ہے کہ بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو. جو لوگ ایک فلسفہ لے کے چلتے ہیں، اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، سیکریفائس کر دیتے ہیں، انہیں تاریخ بھول ہی نہیں سکتی. آپ دیکھیں جب بلے شاہ یہ شعر لکھ رہا ہوگا، اس کا اعتماد دیکھیں اپنے اوپر. آج اس بات کو میرے خیال میں 250 سال، اسے پتا تھا بلا مرے گا نہیں، کیونکہ بلے کی سوچ نہیں مرے گی. بلے کی سوچ تھی کیا؟ ریزسٹنس، جو کہ سوچ تھی علی گلانی صاحب کی. اور اگر آپ دونوں کی لائف کو تھوڑا سا ریزمبلنس دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لاہور کے اوپر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ حملہ آور ہو رہے تھے، اور جن کو آج آپ ہیرو سمجھتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے اوپر، ہم نے بہت بڑے جگہوں کا نام رکھے ہیں، وہ ایکچولی سبجوگیٹ کر رہے تھے پنجاب کو. میں ان کے نام نہیں لوں گا، دوست بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے. یہاں سے بدقسمتی شروع ہوتی ہے ہماری. وہ لوگ جو ہمیں سبجوگیٹ کرتے ہیں، ہم نہ صرف ان کو برداشت کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں. اور بلے شاہ کی پوری زندگی اس طرح ہی گزرتی ہے. لیکن گیلانی صاحب نے جو ہے اس بات کو آگے بڑھایا. انہوں نے جو سبجوگیٹ کرتے ہیں، بلے کی طرح جانتے ہوئے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، وہ نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ ایک لیگیسی چھوڑتے گئے. یہ ان کی پہلی برسی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں برسی لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. گیلانی صاحب جیسے لوگ مرتے نہیں ہیں. اور میری بات کو آپ صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ میں فکرے بول رہا ہوں، وقت بتائے گا. جیسے کہ بلے شاہ کبھی نہیں مرے گا. ہمیں آگے چلنا ہے یہ سوچ کر کہ ریزسٹنس کیا ہے. کچھ غلطیاں ہم سے بہت بڑی ہوئی ہیں، بہت ہی بڑی ہوئی ہیں. یعنی کہ ہم کچھ چیزوں پہ فیصلہ ہی نہ کر پائے. اگر آپ آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں، 35A کی بات کرتے ہیں، ہم پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے اس کو. ہم تو کہتے تھے کہ کیونکہ ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہم کشمیر کی یہ پوزیشن انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور جب 370 چینج ہوا، ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے ہوئی. ہم کبھی کلیئر نہیں ہو سکے ہیں کہ معاملات کدھر جائیں گے. اور یہ ایک سب سے بڑا سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں ڈیموگرافک چینج کی، جو کہ ابھی والد صاحب نے بات کی ہے. ڈیموگرافک چینج جب 1996 میں ایک عورت سے ایک پٹیشن کروائی گئی سندھ ہائی کورٹ، اب اس میں دلی ہائی کورٹ میں، ہمیں تب نظر آ گیا تھا یہ بات کہاں جائے گی. اور برا نہ منائیے گا جو لوگ طاقت میں ہیں، میرے جیسے لوگ لکھتے رہے اس کے اوپر کہ یہ ایک پٹیشن نہیں ہے. دلی ہائی کورٹ میں ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے شادی کی ہے کشمیری کے ساتھ جو کہ ہندو ہے، یعنی کہ وہ عورت ہندو ہے، میں نے کشمیری کے ساتھ شادی کی ہے. اب یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں جا کے کشمیر میں رہوں اور وہاں پہ پراپرٹی خریدوں. اور پیسے میں اپنے میاں کے لیے وہاں پہ ایک پوری مارکیٹ خریدنا چاہتی ہوں. ہمیں تب سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ہو کیا ہے. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، نہ تو وہ آرٹیکل 370 پہ کلیئر ہو سکے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر، نہ وہ اس پٹیشن کے بارے میں سوچ سکے کہ پٹیشن کہاں جائے. تو ہمیں ریویو کرنا چاہیے. اچھا، اور آخری چیز وتھ ڈیو اپالوجی. دیکھیں جی، مجھے 35 سال ہو گئے جرنلزم میں، اور میرے موسٹ میرے سینئر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل احمد خان صاحب نے پتہ ہے کہ موقع ملا دنیا بھر میں گیا ہوں، دنیا بھر میں بات کی ہے. سب سے بڑی پرابلم مجھے کیا ہوتی ہے وہاں پہ جا کے؟ ابھی تک ہم نے کشمیر کو اس طرح پیش کیا ہے کہ یہ ایک کانٹرا ہے، ایک ڈسپیوٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اینڈ اٹ از اے ماس ڈسپیوٹ، ڈسپیوٹ آف لینڈ یا لینڈ ڈسپیوٹ. دس از ون آف دی بگیسٹ پرابلم. میں جب جا کے بات کرتا ہوں ہیومن رائٹس کی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں لوک مسٹر اقرار، آئی مین دس از یور پرسنل ایشو، دس از بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، دس از اے
simply a dispute of land and blah blah blah. ہم نے کشمیر کو ایک ایسی چیز کے طور پہ جس میں ایک انڈیجنس نیشن کو ڈیموگرافکلی ختم کیا جا رہا ہے پرموٹ ہی نہیں کر سکے. آج بھی یہ کلیئر نہیں ہوگی میری بات پہ کہ کشمیر کیا ایک ڈسپیوٹ بٹوین پاکستان انڈیا ہے یا کشمیر ایک ڈسپیوٹ نہیں ہے, ایک ڈیزائر ہے, ایک سٹرائیو ہے, ایک فریڈم فائٹ ہے انڈیجنس لوگوں کی, اور وہ لوگ ہیں کشمیری. وانی صاحب نے ابھی بات کی کہ جب بھی کوئی ہمیں لوگ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں تو ہم کشمیریوں کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں بندے دو. یہ بات آپ وانی صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن وانی صاحب اس بات یہ بھی ہے کہ برا نہ بنائیے گا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ ہی لیڈ میں رہیں, اور آپ نے لوگوں نے بہت کمٹمنٹ شو کی ہے, آپ نے بہت سیکریفائسز کیے ہیں. علی گیلانی صاحب ایک سمبل رہیں گے بچوں کے لیے جو سامنے میرے بیٹھے ہوئے, اللہ ان کو زندگیاں دے بچوں کو, یہ میری عمر سے بھی زیادہ عمر پائیں. میں یقین کرتا ہوں آج اگر میں یہاں پہ علی گیلانی کی بات کر رہا ہوں یہ بچے بھی کریں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں علی گیلانی صاحب کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر بچوں کو بتانا پڑے گا جو ریزسٹنس کی سمبل تھا. کچھ چیزیں سیمیوٹک ہوتی ہیں, کوگنیٹو ہوتی ہیں. ہم ہمیشہ سیمیوٹکلی غلط وقت پہ غلط ڈکشن استعمال کرتے ہیں اور اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا. پتہ چلتا ہے 20 سال کے بعد کہ ہماری استعمال کی ہوئی ڈکشن ہمارے منہ کے اوپر ڈال دی گئی ہے اور ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا نکلنے کا. اسی لیے ٹائم بہت کہ ویسے لوگ مجھے 10 منٹ آ گئے تھے, میں 7 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. خدارا کشمیر کے اوپر کچھ بھی لکھنے سے پہلے یا لکھوانے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے ہمیں خود کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کشمیر کو ایک لینڈ ڈسپیوٹ کے طور پر پیش کرنا ہے, یا جو انڈیجنس کشمیری ہیں جن کو سبجوگیٹ کیا جا رہا ہے, جنہیں ختم کیا جا رہا ہے. ریسنٹلی میری ایک فورن دوست وہاں سے ہو کر آئی ہے, وہ کہتی ہے کہ جموں کے اندر کشمیری کپڑے بیچنے کی دکانیں ختم کر دی گئی ہیں, وہاں پہ کشمیری کوزین ختم کر دیے گئے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ چیز ڈیموگرافک سے بھی آگے جا رہی ہے. ڈیموگرافک چینج تو کر دی انہوں نے, اب وہ ایک کلچرل چینج کرنے جا رہے ہیں اور ہم چپ بیٹھے. کیا کسی اخبار میں آپ نے پڑھا, کیا کسی ٹیلی ویژن نے کسی نے بات کی, کیا کسی کیا ہماری پارلیمنٹ میں بات ہوئی کہ کشمیر کے بیچ میں کشمیری کپڑے بیچنے کو آلموسٹ انہوں نے بین کیوں کر دیا گیا ہے؟ کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں تب پتہ چلے گا جب وہ کر چکے ہوں گے. والد صاحب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, آپ لوگ رابطے میں ہر وقت پہ جو وہاں پہ کشمیری رہتے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمیں اسکول سے لے کے آنا پڑتا ہے کشمیر کے لیے. کیوں نہیں ہم جانتے ہیں کشمیر شاہ رگ ہے, واقعی شاہ رگ ہے. شاہ رگ سے مراد اب جب لکھا جاتا ہے کہ یہ بات کی تھی قائد اعظم نے تو آرٹیکل مجھے ملتی ہے کیونکہ پانی وہاں سے آتا ہے, کیونکہ اپنا واٹر کا ایشو ہے. نو یار, آپ کیوں میکرو لیول پہ سوچتے ہیں؟ شاہ رگ سے مراد ہے زندگی ہے کشمیر پاکستان کی. بس دکھ ہوتا ہے مجھے قائد اعظم کے اس ورڈ کو استعمال کیے ہوئے ایک آرٹیکل جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس لیے تھا کہ جی وہ کشمیر پہ سارے اپنے کہ ہمارے مین گلیشیئر وہاں میں بلا بلا. یہ چھوٹی باتیں ہیں. کشمیر شاہ آ گیا ہمارا سائیکولوجیکلی, کشمیر شاہ آ گیا ہمارا ہسٹوریکلی, کشمیر شاہ آ گیا ہمارا فار ہمارے فیوچر. تو ہمیں اپنے ڈکشن, کیونکہ میرا بیسک کام سیمیوٹک کوگنیٹو کا ہے, ڈکشن پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم ڈکشن کیا استعمال کرتے ہیں. آخر میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی نظم میں نے لکھی ہے. آپ سمجھیں کہ وہ علی گیلانی صاحب آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں میرے چاروں طرف پیلے پتے پڑے ہیں, میرے چاروں طرف پیلے پتے پڑے ہیں, یہ تن برن میرے وطن کی نشانی ہے. میرا وطن جگنوؤں کا وطن تھا, میرا وطن خوشبوؤں کا وطن تھا. میرے وطن کی خوشبو ہواؤں کے سنگ پہاڑوں سے اوپر چلے جاتی تھی, مگر چند وحشی جنگلوں سے نکل کر میرے شہروں میں آ بسے اور رفتہ رفتہ ایک ایک کر کر میرے سامنے میری خوشیوں کو قتل کرتے رہتے, اور میں کھڑا یہ دیکھتا ہوں. خدایا مجھے معاف کر دے, خدایا مجھے معاف کر دے, ان وحشیوں کو واپس جنگل میں بھیج, یا میری ماؤں کی کوکھوں سے جننے کی طاقت چھین لے, کیونکہ میں آنے والی نسلوں کو غلامی میں دیکھ سکتا نہیں.
میں اپنے حواس کھو بیٹھوں گا، میں اپنے حواس کھو بیٹھوں گا. شکریہ.